نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ القول، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا واذاننا علی دینک علی طاعتک۔ میرے معزز اور محترم المقام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آیت ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ خالی اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے نام لے لیا کہ ہم تو بس مسلمان ہو گئے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور جس نے اس سے صرف کام چلانے کی کوشش کی اس نے دنیا میں بڑا بگاڑ پیدا کیا، اپنی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا کیا، اپنے اطراف میں بھی بگاڑ پیدا کیا، اپنے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کیا، کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورا اسلام میں داخل ہونا ہے کیا؟ پورا اسلام میں داخل ہونا ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، لیس البر ان تولوا فولوا وجوہاکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ کیا فرما رہا ہے رب تعالیٰ؟
نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا. تو اللہ پر ایمان لا. اب اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہیں سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے. یہیں سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے. اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ ایک تو اس کی ذات و صفات کو اسی طرح سے تسلیم کرنا جس طرح سے وہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کسی بھی معاملے میں، کسی طرح سے بھی، کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اور پھر اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں. یہ تو ایمان کے اندر داخل ہو گئے، لیکن پورے کیسے داخل ہو گئے؟ یہ تو ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن پورے کیسے داخل ہو گئے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم عبادت کریں اس کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں؟ کیا وہ اس چیز کا محتاج ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا انسانوں کو کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، خاندان. تو اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اس نے چاہا کہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارے فرما بردار ہیں اور کون ہمارے فرمان سے روگردانی کرتا ہے. تو اس کے لیے اس نے ایک نظام، ایک سسٹم قائم کیا، ایک نظام اور ایک سسٹم قائم کیا، اور ترازو کے دو پلڑے بنا دیے، اور کہا میرے احکامات کی پاسداری کرو گے تو یہ حصہ ہے، اور اگر میرے احکامات سے روگردانی کرو گے تو یہ حصہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو اس وقت بھی فرشتوں نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، اور یہ انسان زمین میں فساد پیدا کرے گا. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا، اور کرنے کے بعد ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے ہماری ماں اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیدا کر دیا، اور حکم دے دیے کہ جاؤ جنت میں رہو. فرما برداری کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جاؤ جو چاہو کھانا، بس اس شجر ممنوع کی طرف نہ جانا، بس اس شجر ممنوع کی طرف نہ جانا. آدم علیہ السلام نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور وہ فرما برداری اور پاسداری کرتے رہے. نبی ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ بیان کرنا صرف سمجھانے کے لیے میرا. انسان سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ جن. جنات کے مختلف قبائل اور گروہ آباد تھے، اور اس میں ایک قبیلہ جو تھا وہ ابلیس کے والدین کا تھا. ابلیس کے والدین کا تھا، اور جو بڑے جنگجو اور لڑاکو تھے، تمام قبائل کو دبا کے رکھا ہوا تھا زمین پر، کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے. باپ کی شکل شیر کی طرح تھی، ماں کی شکل لومڑی کی طرح تھی.
تو اللہ نے جب انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، جب انسان کو زمین پر بھیجنا چاہا تو فرشتوں کو بھیجا، اور باقاعدہ ان سے جنگ ہوئی، باقاعدہ ان سے جنگ ہوئی۔ کس کی خاطر ہوئی؟ ہماری آپ کی خاطر ہوئی، کہ میں اپنی اس مخلوق کو، جس میں میرا محبوب بھی آئے گا، محفوظ کر دوں ہر قسم کی دشواری سے، ہر قسم کی پریشانی سے۔ اور جب فرشتوں نے ایک جنگ کے بعد سر کاٹ لیے دونوں کے، سر کاٹ لیے دونوں کے، کہا رب تعالیٰ، باری تعالیٰ، یہ ایک بچہ رہ گیا، اس کا کیا کریں؟ اللہ نے کہا، اس کا نام تھا عزازیل، جو بعد میں ابلیس ہوا۔ کہا اس کو لے آؤ آسمانوں پر۔ تو یہ جنوں میں سے ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ کہا لے آؤ آسمانوں پر، آسمانوں پر لے آئے۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، فرشتوں کا تعلیق تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو ایک نقطہ سمجھ میں آیا۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے معاملات الگ الگ ہیں، ہر آسمان کے فرشتوں کی تسبیح الگ الگ ہے، ہر آسمان کے فرشتوں کی اطاعت کا طریقہ اپنے رب کے لیے جدا جدا ہے۔ تو جب یہ پہلے آسمان پر پہنچا تو ان فرشتوں سے سارا معاملہ سیکھ لیا۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہ معاملہ وہاں کے فرشتوں کو بتایا۔ اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو تعلیم دی، وہ تعلیم جو پہلے آسمان کے فرشتوں کی ہے وہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو دی، اور دوسرے پر گیا تو ان سے جو کچھ سیکھا وہ پہلے والوں کو دے دی۔ اسی طرح سے 7 آسمان کے معاملات ہوئے، اور یہ رہتا رہا، اور اللہ سے بڑا خائف رہتا تھا، بہت روتا تھا۔ اس نے لوح محفوظ پڑھا، اور پڑھ کر دیکھا، اس میں وہاں تک رسائی تھی اس کی، اس میں لکھا ہوا تھا کوئی ہوگا جو اپنے رب کی نافرمانی کرے گا تو راندے درگاہ کیا جائے گا اور رجیم سے نکال دیا جائے گا، مردود کہلائے گا۔ اس کو بڑا تجسس ہوا کہ وہ کون ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ کہا وقت پر پتہ چل جائے گا۔ رہتا رہا فرشتوں میں، گھومتا رہا فرشتوں میں، حتیٰ کہ اتنا کہ سارے ہی فرشتوں کو جان گیا، تمام آسمان والے فرشتوں کو۔ جنت کا بھی نظارہ کرتا تھا، جہنم کا بھی نظارہ کرتا تھا، اور خوف سے روتا بھی تھا۔ یہ معاملات تھے اس کے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو تمام فرشتوں کو بھیجا باری باری، اولو العزم فرشتوں کے، کہ جاؤ میں خاک سے تخلیق کروں گا آدم کو۔ تمام فرشتے زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے۔ تو زمین نے پوچھا کہ اس مٹی سے کیا کیا جائے گا؟ فرشتوں نے بتا دیا۔ تو زمین نے آہو بکا کی، اور آہو بکا کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کچھ حصہ جہنم میں بھی جلے، لہٰذا ہمیں نہ لے جایا جائے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے تو زمین نے ان سے بھی یہی معاملہ کیا۔ جب یہی معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو حکم کا بندہ ہوں، میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ 7 قسم کی مٹی زمین سے اٹھا کر لے گئے۔ یہ جو انسان کی شخصیات میں آج بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اسی نسبت سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ تخلیق سے پتہ چلنا چاہیے نا۔ وہ 7 قسم کی مٹی زمین سے لے گئے۔ آج انسان کی فطرت میں، رنگ میں، عادت میں، اطوار میں جو فرق نظر آتا ہے اسی مٹی کا اثر ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، الگ الگ شناخت پہچان ہے، اس مٹی کا اثر ہے۔ وہ پتلا تخلیق کیا گیا آدم علیہ السلام کا، اللہ نے کہا اس کو سوکھنے دو۔ 40 برس تک
40 बरस तक उस पुतले को सूखने दिया गया. जब वो खुश्क हो गया अच्छी तरह से, तो अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और अज़ाज़ील को भी, और कहा जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं या अपने में से कुछ फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना, सब के सब सजदे में चले जाना. फरिश्ते तो हुक्म के बंदे होते हैं. अज़ाज़ील जो था, इसके दिल में एक तकब्बुर पैदा हुआ. कहाँ आदम को तो अभी तख्लीक किया. नए आने वाले नमाजी को लोग मस्जिद में क्या कह देते हैं अक्सर, अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें आते हुए, हम तो बरतों से नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े वो बनते हो. ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए. इसके दिल में, इसका मकसद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तकब्बुर मौजूद है. ये मिसाल अभी परसों की, मैंने मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, पढ़ के बाहर निकला तो एक बुज़ुर्ग थे, बड़े साहब थे, एक लड़का आया हुआ था, वो बैठा हुआ था, पानी पी रहा था. तो उससे उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने नहीं आते हो, खाना खाने आ जाते हो सिर्फ. दोनों की तकरार चल रही थी, मैं चप्पलें पहन रहा था वहाँ. तो उसने कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं जुमे की. कहा नमाज फ़र्ज़ है. अब जब अगर तबलीग करो तो फिर हौसला भी रखो, सुनने का हौसला रखो, बर्दाश्त करने का हौसला रखो. उसने कहा नमाज फ़र्ज़ है. तो उसने कहा फ़र्ज़ तो है, फ़र्ज़ियत से इनकार तो नहीं किया. कहने लगा लेकिन ये तो नहीं पता कि तुम इतनी नमाज़ें पढ़ लो जन्नत में जाओगे. हो सकता है अल्लाह मेरी कोई एक बात पसंद कर ले और मैं जन्नत में चला जाऊं, तो उन साहब ने कहा एक थप्पड़ मारूंगा तेरे चेहरे पर. तो बस मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इनका नफ्स बोल रहा था, ये उसकी इस्लाह के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने उसे हकीर जाना, कमतर जाना, तो इस अंदाज में, इस लहजे में उससे बात की और उसका जवाब सुनते ही गुस्सा आ गया. यहाँ हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की मिसाल ले लो. एक शख्स है, दीन इस्लाम के लिए उससे मुकाबला हुआ, आपने उसको चित कर दिया. ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंसान के लिए मामलात हैं. चित कर दिया आपने उसे और उस पर काबू पा लिया. अनकरीब था कि उसका सर तन से जुदा कर देते. उसने आपके चेहरे मुबारक की तरफ थुका दिया. अब तो गुस्सा और बढ़ जाना चाहिए था, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फ़ौरन उसको छोड़ दिया और हट गए. तो उसने कहा अली, तुमने मुझ पर काबू पा लिया था, क्या सबब है और क्या वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? कहा पहले मैं दीन के लिए तुमसे लड़ाई कर रहा था, अब इसमें मेरा नफ्स शामिल हो गया है, मेरी ज़ात शामिल हो गई है, तो मैं अपने ज़ात के लिए किसी को कत्ल नहीं करूँगा. आज अपनी ज़ात के लिए इंसान कितना नुकसान पहुँचाता है. तो पता चला कि इस्लाम में पूरा दाखिल नहीं हुआ है. जो आयत का मौजू बनाया है, पता चला कि पूरा दाखिल नहीं हुआ है. तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाओ कि पूरे दाखिल हो जाओ. ये तो ज़मनन बात आ गई, बीच में बता दी, तो वहाँ भी उसको तकब्बुर पैदा हो गया. कहाँ उसका रोना धोना सब एक किनारे लग गया. इतना खौफ खाता था, सब एक किनारे लग गया. वजह कि उसने अपने आप को दूसरे से बढ़तर जाना. कलाम कर बैठा. सब फरिश्तों ने, जब अल्लाह ने हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई, तो फरिश्ते सजदे में चले गए. हकीकत में ये सजदा रब को ही था, क्योंकि किसके हुक्म से गए? रब के हुक्म से गए. तो अगर हम काबे के रुख पर सजदा करते हैं तो काबे को सजदा नहीं करते, रब के हुक्म से सजदा करते हैं. सजदा तो रब को ही करते हैं, लेकिन रब ने वो सिमत हमें बताई है. तो यही तो रब के हुक्म की पाबंदी और पासदारी है. इसको क्यों नहीं समझते? कोई शख्स अगर इस रुख से हटकर नमाज अदा करे तो उसकी नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी. ये बात तो सबके समझ में आती है.
لیکن باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ اپنا بنیادی دین جانتے نہیں ہیں, ضروریات دین سے آگاہ نہیں ہیں. اگر اس سے آگاہی ہو جائے تو بہت سارے معاملات ہمارے بالکل سیدھے اور درست ہو جائیں. جب تک اس سے آگاہی نہیں ہوگی تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. حکم دیا, سب فرشتے سجدے میں چلے گئے, یہ نہیں گیا. تو اللہ نے پوچھا, مقصد کلام ہوا, کیا سبب ہے؟ کہا, توجیہات پیش کرنے لگا کہ یہ مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے. قرآن میں اس کا بیان ہے, مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے اور مٹی کا کام نیچے کی طرف گرنا ہے, اور مجھے آگ سے تخلیق کیا گیا ہے, آگ کا کام اوپر کی طرف اٹھنا ہے, تو میں اس سے افضل ہوں. واضح دلیل دینے لگا. اللہ نے اس کو راندے درگاہ کیا, مردود کیا اور کہا نکل جا, اور طاقت بھی سلب ہو گئی اس کی. اس نے رب سے کہا کہ طاقت دے مجھے, میں اس آدم کو بہکاؤں گا اور اس کی اولاد کو بھی بہکاؤں گا. یقیناً عدو مبین, ہمارا کھلا دشمن ہے وہ. اتنی عبادت اور ریاضت کے بعد کس چیز نے برباد کیا اسے؟ میں نے برباد کیا, میں نے برباد کیا. جب تک بکری میں کرتی رہتی ہے تو پھر ذبح ہونے کے قریب آ جاتی ہے, لیکن ذبح ہونے کے بعد تم کرنے لگتی ہے. بکری کی آنت سے ایک دھاگا بنایا جاتا ہے, ایک دھاگا بنایا جاتا ہے. وہ دھاگا روئی دھنکنے کے کام آتا ہے. تو جب اس سے دنیا روئی دھنکتا ہے تو اس میں تم کی آواز آتی ہے, تم کی آواز آتی ہے. لیکن اب تو وقت گزر گیا, اب تو ذبح ہو گئی بکری. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ وقت سے پہلے تم کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائے اور پھر میں کا ہی معاملہ رہے اور اس میں آدمی غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے. پھر تم کیا تو کیا فائدہ؟ یعنی جب جان یہاں آ کر اٹک گئی تو اب توبہ کا راستہ اور توبہ کا دروازہ سب کچھ بند ہو گیا. جب یہ سب کچھ بند ہو گیا تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. وہاں اس نے کیا, اللہ نے مردود کیا. اس نے طاقت مانگی, بولا جا تجھے طاقت دی, پر تو میرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جو ایمان لائے, یعنی جو پورے اسلام میں داخل ہو گئے, جنہوں نے حقیقت کو جانا اور اس پر عمل کیا. وہ گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو اب ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. آدم علیہ السلام تک رسائی حاصل کرتا رہا. اچھا ایک بات اور کہہ دوں, پہلے بھی بتائیے میں نے کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں, بلکہ جب میں نے پہلے بتایا تو ایک صاحب کہنے لگے اس میں حرج کیا ہے. میں نے کہا اللہ نے کوئی چیز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا خطا سے تخلیق کی ہے؟ اللہ نے تو ہر چیز ڈیلیبریٹری جان بوجھ کر تخلیق کی ہے, اور جیسی چاہی ویسے ہی تخلیق ہوئی ہے. تو آدم علیہ السلام کو کس نے تخلیق کیا؟ آدم علیہ السلام کا پتلا کس نے بنوایا؟ اللہ نے تخلیق کیا نا. تو کیا اللہ کی تخلیق میں خطا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہاں اس پتلا انسانی سے خطا ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے لوح محفوظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد داؤد علیہ السلام کی عمر دیکھی تو کہا یہ تو بہت کم ہے عمر, باری تعالیٰ کم از کم 100 برس تو کر دے. 40 برس اپنی عمر کے دے دیے اور پھر بھول گئے. جب فرشتہ آیا کہ اب آپ کا وقت ہو گیا ہے,
60 برس کی عمر میں. کہا ابھی تو 40 سال باقی ہیں. کہا یاد کریں آپ نے؟ بولا مجھے یاد ہی نہیں, بھول گیا میں. تو بھول پر تو معافی ہے, لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنے پر معافی نہیں. بھول سے ہو جائے, گناہ کا ہو جانا اور گناہ کا کرنا, اس میں بہت فرق ہے. اصل میں ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. اس کا سبب پتہ ہے کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مثال دنیا میں آخرت کی نسبت, آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ کوئی انسان تم میں سے سمندر کے اندر اپنی ایک انگلی ڈالے اور ڈال کر نکالے, اور پھر جتنا پانی اس پر آ گیا اسے دیکھے, صرف یہ ہے دنیا, اور باقی اس کے علاوہ سب آخرت ہے. تو آخرت کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. اس اتنے سے پانی کے قطرے کے چکر میں اس دنیا میں محو ہو کر رہ گئے. اور اسلام صرف کلمے کی حد تک, زبان کی حد تک رہ گیا ہے اکثریت میں. اس سے آگے نہ بڑھنا چاہتے ہیں نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, بس یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. آدم علیہ السلام راحت میں تھے, اللہ مہربان ہے, جب اس شیطان کے بہکاوے میں, اس کے بہکانے سے وہ دانہ گندم کھا لیا. کھانے کے بعد اللہ نے کہا اترو. یہ جو ناخون ہیں 20 جگہ عام نارمل آدمی کے, یہ ریشم سے بھی ملائم لباس تھا ان کے جسم پر, اما ہوا اور آدم علیہ السلام کے. تو یہ جنت کا لباس چھین لیا گیا, اور یہ 20 جگہ نشانی کے طور پر رہ گیا ہے سخت کر کے. دنیا میں اتار دیا گیا. جب ان دنیا میں اتارا تو اندھیرا. اما ہوا کو کہتے ہیں کہ جدہ میں اتارا گیا, اور آدم علیہ السلام کو لنکا میں اتارا گیا. لنکا کا پل کہلاتا ہے نا, کہ آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا. یہ دونوں دور ایک دوسرے سے, اور جدائی, اور پھر وہ جنت کی یادیں, وہ رب تعالیٰ کا قرب, ہر چیز یاد آتی تھی. آج تو ہمارے ساتھ بڑی آسانی ہے, اللہ نے بڑی آسانی دی ہے. اگر اللہ یہ کنڈیشن لگا دیتا کہ 5 نمازیں ہیں, جس وقت نماز پڑھو گے اس وقت تمہیں رزق ملے گا, جس وقت نماز نہیں پڑھو گے اس وقت تمہیں رزق نہیں ملے گا, تو کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, کسی کو ساتھ ضرور بیٹھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی شخص نہیں ملا, آپ کئی میل پیدل چلے, وہاں پر ایک شخص نظر آیا, 80 برس کی عمر تھی تقریباً اس کی. اس سے کہا بھائی میرے ساتھ چل کے کھانا کھا لے, میرے ساتھ چل اور کھانا کھا لے. چل تیار ہو گیا, لے آئے اپنے مقام پر جہاں رہائش تھی, ہاتھ دھوئے اور کہا بیٹھ جاؤں, اور اس سے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, میں نے تو ساری زندگی نہیں پڑھا, اس کھانا کھانے کے لیے پڑھ لوں. جلال آ گیا اور کیا کہا, نکل جا یہاں سے, بھاگ جا, اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا نہیں. چلا گیا اٹھ کے وہ. اب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اور رب کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. ابراہیم, فرشتہ وہی لے کر آ گیا اور کہا ابراہیم اس کی عمر 80 برس ہو گئی ہے, اور 80 برس میں اس نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا, لیکن ایک وقت بھی ہم نے اس کا رزق نہیں روکا. وہ رب العالمین ہے, اور تم نے ایک بار میں ہی بھگا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ہوا, وہ اٹھے اور اس کے پیچھے گئے, اور جہاں اس کو پایا تو اس سے کہا بھائی تو ایسے ہی چل کے کھانا کھا لے. بولا اب کیا ہو گیا؟ بولے بس وجہ ہے کوئی, آ جاؤ. آ گیا وہ, بیٹھ گئے, کھانا لگ گیا, کہا کھاؤ.
کہا نہیں پہلے وجہ بتاؤ. کہا کیوں, کھا لو بس, تم وجہ کیا ہے؟ بولا نہیں وجہ بتاؤ, ابھی تو بھگا دیا تھا, ابھی ایسے ہی کھلا رہے ہو. کہا وجہ یہ ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ واقعہ کہ ہمیں سمجھ میں آئے. کہا وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی تم کو میں نے بھگایا, جس رب کے لیے بسم اللہ پڑھنے کو کہا, اس رب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ابراہیم 80 سال اس کی عمر کے ہو گئے اور ہم نے آج تک اس کا رزق نہیں روکا, جبکہ بسم اللہ کیا اس تو اسے ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتا. تو اس سبب سے میں تمہیں لینے آیا ہوں. کیسا اثر ہوا؟ کہا اتنا مہربان رب, اتنا رحیم رب, تو پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے. تو آج ہمیں اپنی طبیعت میں, اپنی عادت میں, اپنی فطرت میں یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے.